ہم نے نظم آدمی نامہ کی پڑھائی کی تھی۔ آج ہم اس نظم کا اگلا حصہ پڑھیں گے۔ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اس نظم کی شاعر نذیر اکبر آبادی ہیں اور یہ ان کی ایک طویل نظم ہے۔ ہم اس کے صرف کچھ بند ہم نے پڑھنے ہیں، جیسا کہ یہ پہلا اور دوسرا بند اور اسی طرح یہ تیسرا اور چوتھا بند ہم صرف پڑھیں گے، اور یہ ہم نے بیچ بیچ میں سے کچھ بند لیے ہیں اس طویل نظم کے۔ ہم نے یہ بھی سمجھ لیا تھا کہ یہ نظم انہوں نے مخمس کی حیت میں لکھی ہے، یعنی کہ ہر بند میں 5 مصرے ہوتے ہیں، تو تب ہم کہتے ہیں کہ یہ حیت مخمس کی ہے۔ تو یہ پہلا ہم سمجھ چکے تھے بند پوری طرح سے، اسی طرح دوسرا بند بھی سمجھ چکے تھے۔ آج ہم نے تیسرا بند پڑھنا ہے۔ پہلے ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی شعر کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کے مشکل الفاظ کے معنی معلوم ہونے چاہیے۔ تو یہاں پر لفظ ہے یا آدمی پہ جان کو وارے ہے آدمی، یا سے مراد ہے یہاں، اور شاعری میں اس طرح سے وزن پر کرنے کے لیے مصرے کو الفاظ میں سے کچھ حروف کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ وارے کا لفظ وارنا سے ہے، اور وارنا آپ جانتے ہیں قربان کرنے کو کہا جاتا ہے۔ اور آدمی پہ تیغ کو مارے ہے آدمی، تیغ آپ جانتے ہیں تلوار کو کہا جاتا ہے۔ پگڑی بھی آدمی کی اتارے ہے آدمی، پگڑی اتارنا محاورتاً کہا جاتا ہے، یعنی کسی کی بے عزتی کرنا۔ چلا کے آدمی کو پکارے ہے آدمی، اور سن کے دوڑتا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ تو نذیر اکبر آبادی نے ان الفاظ کو انہی معنی میں استعمال کیا ہے، کیونکہ عموماً نظم میں الفاظ کو ان کے لغوی معنی ہی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر انہوں نے کیا بتایا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی ہمیں ایسے بھی لوگ ملتے ہیں جو بہت زیادہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی کسی پر اپنی جان کو قربان کر دینے سے کیا مراد ہے کہ کسی سے اس قدر محبت کرنا، اتنی محبت کرنا کہ اپنی جان تک اس کو دے دینا، تو یہ تو محبت کی بہت انتہا ہے۔ تو ہمیں ایسا بھی نظر آتا ہے، اور ہم دوسری جگہ ایسا بھی دیکھتے ہیں کہ ایک انسان، ایک آدمی دوسرے سے اتنی نفرت کرتا ہے کہ اس کو جان سے ہی مار دیتا ہے، اس کی جان ہی لے لیتا ہے۔ تو یہ کیا ہیں دونوں باتیں؟ انسان کے رویوں کی بات کی جا رہی ہے کہ انسان کے رویے میں محبت بھی ہے اور اسی طرح انسان کے رویے میں نفرت بھی ہے۔ کبھی یہ نفرت بہت زیادہ، کبھی کم، اور کبھی یہ محبت بہت زیادہ، کبھی کم، اس طرح پائی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا البتہ کہ کسی انسان میں صرف نفرت ہی ہو، کسی میں صرف محبت ہی ہو۔ وہ یہی بتا رہے ہیں کہ کسی آدمی کو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت محبت کرنے والا ہوگا، کسی کو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت نفرت کرنے والا ہوگا، لیکن اس سے ان کے انسان ہونے میں، اس سے ان کے آدمی ہونے میں کوئی کمی یا زیادتی نہیں ہوگی۔ مثلا کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر کوئی جان قربان کر رہا ہے کسی کے لیے تو وہ بہت اچھا آدمی ہے، یا کوئی دوسرے کو مار رہا ہے، اس کی جان لے رہا ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ تو بہت ہی برا آدمی ہے۔ ان کاموں سے ہم اس کو برا، اچھا یا بھلا نہیں کہہ سکتے۔ پگڑی بھی آدمی کی اتارے ہے آدمی، اب ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی ہی آدمی کی بے عزتی بھی کرتا ہے، یعنی اس کی عزت خراب کرتا ہے۔ اور آگے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب آدمی کو، یعنی انسان کو کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو ہم سب سے پہلے کس کو پکارتے ہیں؟ پکارتے تو ہم اللہ تعالیٰ ہی کو ہیں، لیکن ہم سب سے پہلے اپنے قریب میں جو بھی ہوگا اس کو آواز لگاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس وقت میں ایک کرسی پر بیٹھی ہوئی ہوں اور اچانک سے میں گر جاتی ہوں، تو میرے ساتھ کمرے میں جو بھی ہوگا وہ فوراً سے مجھے اٹھائے گا، اور میں جب گروں گی تو میں جو ہے لاشعوری طور پہ میرے منہ سے چیخ نکلے گی، یا میں کسی کا نام پکاروں گی تو فوراً سے مجھے وہ اٹھانے آ جائے گا۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ جب ایک انسان کو مدد کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کی مدد کرنے کے لیے بھی دوسرا انسان ہی آتا ہے، یعنی مدد بھی انسان کی کرتا ہے، اسے مارتا بھی ہے، اس سے محبت بھی کرتا ہے، اس کی عزت بھی اچھالتا ہے۔ یہ سب روپ، سب رویے، سب انداز آدمی کے ہیں۔ اور سن کے دوڑتا ہے، تو یہ انہوں نے اسی مصرے سے ملا کر کہی ہے یہ بات کہ جب کسی کی پکار مدد کی سنتا ہے تو آدمی فوراً سے چلا جاتا ہے۔ دیکھیں کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا نا کہ ہم کسی سے مدد مانگیں اور ہمیں مدد نہ ملے۔ مدد تو کوئی نہ کوئی ضرور کر دیتا ہے، چاہے کم کرے، تھوڑی کرے، یا صرف کہے، لیکن بڑھتا ضرور ہے ہماری طرف۔ تو وہی بات یہاں پر کی ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس بند میں نذیر اکبر آبادی نے انسان کے مزاج میں، انسان کے جو ہے انداز میں شامل مختلف رویوں کی بات کی ہے، اور انہی رویوں، انہی فطرت کی وجہ سے انسان جو ہے وہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے بھی ہیں۔ کسی سے اس کا محبت کا رشتہ ہے، کسی سے اس کا نفرت کا رشتہ ہے، کسی کو وہ مدد مانگتا ہے۔ تو اس طرح ایک دوسرے سے انسان جو ہے انہی رویوں، انہی باتوں کی وجہ سے جڑے ہوئے بھی ہیں۔ تو یہی بات انہوں نے بس اس بند میں کی ہے کہ شاعر نے انسان کی الگ الگ فطرت کے بارے میں
بتاتے ہوئے کہا ہے کہ انسان میں منفی و مثبت دونوں رویے موجود ہیں، انہی رویوں کے ذریعے اس کی پہچان بنتی ہے اور انہی کے ذریعے انسان ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے۔ پہچان کیسے بنتی ہے؟ جیسے بالفرض کسی نے قتل کیا تو ہم وقتی طور پہ اسے کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ برا آدمی ہے، یا کوئی کسی سے بہت محبت جتاتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ تو بہت ہی اچھا آدمی ہے، دیکھیں کتنی محبت کرتا ہے۔ کوئی ہماری مدد کرے تب بھی ہم اسے کہتے ہیں کہ کتنا اچھا آدمی ہے، اس نے میری مدد کر دی، تو اس سے ہم ایک طرح سے اس کی پہچان بنا لیتے ہیں۔ کوئی بے عزتی کرنے والا ہے، ہم کہتے ہیں کہ ایسا بد لحاظ آدمی ہے، کتنا بدتمیز آدمی ہے، تو یہ بدتمیز کہنا، محبت والا کہنا اور برا کہنا، اچھا کہنا، یہ سب کیا ہے؟ ایک طرح سے ہم اس کی پہچان بنا لیتے ہیں، مگر انہی رشتوں کے ذریعے ہم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے بھی ہیں۔ اب آخری بند سمجھتے ہیں۔ بیٹھے ہیں آدمی ہی دکانیں لگا لگا، اور آدمی ہی پھرتے ہیں رخ سر پہ خونچا۔ خونچا کہا جاتا ہے بڑے سے برتن کو، چھابا بھی جس کو کہا جاتا ہے، اور اس کو ہم اس تصویر کی مدد سے سمجھتے ہیں کہ دیکھیے یہاں پر ایک شخص ہے جس نے ایک بڑا سا برتن یوں لکڑی کے ذریعے دونوں طرف سے اپنے کندھوں پر ٹانگا ہوا ہے۔ یہ جو بڑا سا برتن ہے اس کو کہتے ہیں چھابا۔ عموماً آپ دیکھتے ہوں گے اسی طرح سے گول سا بڑا سا برتن جو ہے بیچنے والے یوں سر پہ رکھ کے اس کو اور یوں ہاتھوں سے پکڑا ہوا ہوتا ہے اور چیز بیچتے ہیں، تو اسے خونچا کہا جاتا ہے۔ یہاں پر ہم ان کو بھی خونچا ہی کہیں گے، کیونکہ یہاں اس شخص نے دو چیزیں بیچنے کے لیے اس کو اس لکڑی کی مدد سے یوں اٹھایا ہوا ہے، تو یہ اس کے ہاتھ میں یہاں پر دونوں طرف خونچے ہیں۔ کہتا ہے لو، کوئی کہتا ہے لا رے لا، کس کس طرح کی بیچے ہیں چیزیں بنا بنا، اور مول یعنی کہ قیمت لے رہا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ اب یہاں پر پھر انسان کا ایک اور روپ بتایا گیا ہے، اور وہ کیا ہے کہ دیکھیں بیٹھے ہیں آدمی ہی دکانیں لگا لگا، یعنی جو دکانیں لگا لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی آدمی ہی ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی سر پہ رکھ کر کوئی چیز بیچ رہا ہے تو وہ بھی آدمی ہی۔ اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ اگر کسی کی دکان ہے اور کوئی سر پہ رکھ کے چیز بیچ رہا ہے تو دونوں میں کوئی فرق ہوگا، ایسا تو نہیں ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کر کیا رہے ہیں؟ یہ بھی کما رہے ہیں اور یہ بھی کما رہے ہیں۔ ان کا انداز یہ ہے کہ ان کے پاس دکان ہے، اور ان کا انداز یہ ہے کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اپنی مدد آپ جو ہے ادھر ادھر پھر کے سر پہ وزن اٹھا کے اور اپنے لیے روزی کما رہے ہیں، پیسے کما رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں۔ پھر کہہ رہے ہیں کہتا ہے کوئی لو، کوئی کہتا ہے لا رے لا۔ اب یہ دیکھیں لو اور لا رے لا، لو جیسے کہ ہم بازار میں جاتے ہیں تو دکان والے اپنی دکان کی طرف متوجہ کرنے کے لیے آواز لگا رہے ہوتے ہیں، یہ چیز لے لو، یہ چیز لے لو، تو وہ جو ہے نا اس آواز لگانے کو یہاں پر شاعر نے کہا ہے۔ اور پھر لا رے لا، اس کو آپ اس طرح سے کہہ لیں کہ جیسے کسی کی بہت بڑی دکان ہے تو اس نے کام کے لیے، مدد کے لیے آگے کچھ اور لڑکے، کچھ اور کام والے رکھے ہوتے ہیں، تو انہیں کوئی کہے کہ بھائی یہ چیز لا کے دکھا دو، بالفرض یہ چیز وہاں سے اٹھا کے لے آؤ، اس انداز میں بھی یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں۔ اور دوسرا انداز یہاں پر یہ بھی ہے کہ جیسے کوئی مجھے کہتا ہے، دکان میں گزرتی ہوں کسی دکان کے پاس سے اور مجھے کہتا ہے کہ یہ کپڑے لے لو، تو میں سامنے کھڑی ہو کر اور میں کہتی ہوں لاؤ دکھاؤ، یہ اس انداز میں بھی یہاں پر ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس مصرے میں انہوں نے دونوں طرح سے کس طرح سے دکان والے اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں وہ بات بتائی ہے۔ پھر کہنے کس کس طرح کی بیچے ہیں چیزیں بنا بنا۔ جیسے اب دیکھیں پھل ہے نا، کوئی انسان آپ دیکھیں گے کہ دکان ہوگی اس کی اچھی سی، اس نے پھلوں کو پیکنگ کر کے وہ بیچ رہا ہوگا۔ کسی کو آپ دیکھیں گے ٹھیلے پر جگہ جگہ پھر کے بیچ رہا ہوگا۔ کسی کو آپ دیکھیں گے اسی طرح سر پہ خونچا رکھ کے پھل جو ہے کاٹ کے اس پہ نمک مسالہ لگا کے بیچ رہا ہوگا۔ کسی کو آپ دیکھیں گے کہ انہی پھل کا وہ جوس بنا کر اور وہ جوس بیچ رہا ہوگا۔ کوئی ایسا بھی ہوگا کہ کسی پھل کا اگر چھلکا کارآمد ہے، کام والا ہے، تو وہ ان چھلکوں کو بیچ رہا ہوگا۔ تو اب یہ چیزیں کس نے بنائی ہیں؟ یہ آدمی نے اپنی صلاحیت سے، اپنی محنت سے، اپنی قابلیت سے بنائی ہیں کہ کیسے ایک ہی چیز کو مختلف طریقوں سے ڈھال کے انسان بیچتا ہے اور اس طرح پھر اپنی زندگی گزارتا ہے، اور مول لے رہا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ یعنی کہ اس طرح سے یہ جو بیچنے کے مختلف طریقے ہیں، دکانیں لگا کر، خونچے کے ذریعے، اس طرح پکار کے، اس طرح جو ہے ایک چیز سے مختلف چیزیں بنا کے، ان چاروں کا مقصد کیا ہے؟ قیمت لینا،
پیسے کمانا، پیسے لینا، تو یہاں پر وہی بات انہوں نے کی ہے کہ انسان یا آدمی اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے کس کس طرح سے محنت اور کوشش کر کے کماتا ہے اور پھر پیسے اس طرح سے کما کر اپنی زندگی گزارتا ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاعر نے معاشرے میں موجود سب انسانوں کی کمانے کے لیے محنت اور کوشش کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا ہے کہ ہر طبقے سے تعلق رکھنے والا آدمی اپنی زندگی گزارنے کے لیے محنت کرتا ہے، اب چاہے کسی کا پیشہ کچھ بھی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یعنی اگر کوئی خونچہ رکھ کے بیچ رہا ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے اے ہائے دیکھو غریب ہے بیچارہ، دکان نہیں ہے اس کے پاس، یہ غلط بات ہے، کر تو وہ محنت رہا ہے نا۔ اسی طرح اگر کسی کی بہت دکانیں ہیں اور آگے کارندے ہیں، اس کے کام کرنے والے ہیں بہت سے، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ بڑا کاروباری آدمی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ظاہری حالتیں ہیں نا، جس سے ہم کسی آدمی کو بڑا اور کسی کو چھوٹا کہتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ بڑا اور چھوٹا انسان اپنی ان عادتوں، ان صلاحیتوں، ان فطرتوں سے ہوتا ہے کہ جس سے اس کو ہم اچھے اور برے ہونے کا کہہ سکتے ہیں، جیسا کہ اس کا اخلاق کیسا ہے، وہ کیسے دوسروں سے جو ہے بات کرتا ہے، اس کا طور طریقہ کیا ہے، یہ ہے انسان کے بڑے اور چھوٹے ہونے کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اسے، ایک ہم اگر اندازہ یا ذریعہ کہیں، جیسا کہ ہمارے پیارے نبی کا ایک جو ہے فرمان بھی ہے کہ تم میں سے افضل وہ ہے کہ جس کا اخلاق بڑا ہے، تم میں سے بڑا وہ ہے کہ جس کا اخلاق بڑا ہے، جس کا کاروبار بڑا ہے وہ نہیں، جس کا رنگ و روپ بڑا ہے وہ نہیں، جس کا بڑا گھر بڑا ہے وہ نہیں، بلکہ جس کی عادات اتوار، جس کے اخلاق اچھے ہیں وہ آدمیوں میں بڑا، اور جس کے اخلاق اتوار اور عادتیں چھوٹی ہیں وہ انسانوں میں چھوٹا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں اس بند میں موجود صنعت کی۔ تو دیکھیے یہاں پر دو صنعتیں موجود ہیں۔ پہلی صنعت ہے صنعت تکرار۔ دیکھیے پہلے مصرعے میں آیا ہے لگا لگا، تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لفظ کے بعد دوبارہ وہی لفظ آ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ اس شعر میں صنعت تکرار ہے۔ اسی طرح یہاں پر دیکھیے کس کس، تو یہ بھی ایک جیسے الفاظ ایک ساتھ آ گئے، اور پھر یہاں دیکھیے بنا اور بنا، تو ہم کہیں گے کہ اس بند میں صنعت تکرار موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم ایک اور صنعت دیکھیں تو یہاں پر صنعت مراعات النظیر کا استعمال بھی موجود ہے، جیسے دیکھیے دکانیں، اس کے بعد خونچہ، اس کے بعد جو ہے چیزیں بیچنا، اور اس کے بعد مول لینا، ان سب باتوں کا تعلق کس چیز سے ہے؟ کاروبار سے ہے، یعنی خریداری، معاف کیجیے گا، کمانے سے ہے، کاروبار سے ہے۔ تو ہم لکھ دیں گے کہ صنعت مراد النظیر کا استعمال دکانیں، خونچہ بیچنا اور مول لینا، کاروبار کے لفظ سے تعلق رکھنے والی ساری یہ باتیں ہیں۔ اب ہم اس نظم کے سوالات بھی کر لیتے ہیں۔ نظم کا پہلا سوال ہے کہ نظم کے پہلے بند کا موضوع کیا ہے؟ چلیں دیکھتے ہیں۔ دیکھیے یہ تھا ہمارا پہلا بند، اور اس میں ہم نے سمجھا تھا کہ شاعر نے موضوع بنایا ہے طبقاتی فرق کو ختم کرنے کا، کہ یہ جو طبقوں کا فرق ہے کہ کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی بہت نعمتوں والا ہے، کوئی صرف سوکھی روٹی کھانے والا ہے، تو یہ جو ہے اس کو ختم کرنے کا انہوں نے اس پورے بند میں بتایا ہے کہ انسان اپنے عہدے اور پیشے کے اعتبار سے چاہے کچھ بھی ہو، مگر اس سے اس کے انسان ہونے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ سب تو ظاہری طور پر ہیں۔ اصل جو چیزیں ہیں وہ تو ہمارے اخلاق سے پتہ چلتی ہیں، اور اسی اخلاق کے ذریعے ہم کسی کو بڑا یا چھوٹا کہہ سکتے ہیں، مگر ایسا ہوتا نہیں ہے، ہم ظاہری حالت ہی سے کسی کو چھوٹا یا بڑا کہتے ہیں۔ تو یہاں پر شاعر نے یہی موضوع بنایا ہے۔ تو ہم لکھیں گے نظم کے پہلے بند کا موضوع، یہاں تک لکھنے کے بعد ہم موضوع لکھ دیں گے، کیا ہے کو کاٹ دیں گے، اور اس کی جگہ جو ابھی ہم نے سمجھا ہے وہ لکھیں گے۔ تو دیکھیے ہم نے لکھا کہ نظم کے پہلے بند کا موضوع طبقاتی فرق کو ختم کرنا ہے۔ انسان کا پیشہ یا عہدہ چاہے کچھ بھی ہو، رہتا وہ انسان ہی ہے۔ اس طبقاتی فرق سے انسان کے چھوٹے یا بڑے ہونے کا پتہ نہیں چلتا۔ اب سبق کا دوسرا سوال ہے کہ نظم کے دوسرے بند میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ چلیں دیکھتے ہیں۔
تو دیکھیے یہ تھا ہمارا دوسرا بند، اور اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں صنعت مراعات النظیر استعمال ہوئی ہے۔ ابدال، قطب، غوث، ولی، کرشمے اور کشف و کرامات، اس کے علاوہ زہد و ریاضت، ان سب کا تعلق کس چیز سے ہے؟ روحانیت سے ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب تر ہونے سے ہے۔ چلیں یہ بات اپنے جواب میں لکھ لیتے ہیں۔ ہم لکھیں گے کہ دوسرے بند میں یہاں تک لکھنے کے بعد کون سی کو کاٹ کے لکھیں گے صنعت مراد النظیر استعمال ہوئی ہے، اور اس کے بعد کن الفاظ میں استعمال ہوئی ہے ہم وہ بھی تفصیل سے لکھ دیں گے۔ جیسا کہ ہمارا جواب بنا ہے کہ دوسرے بند میں صنعت مراد النظیر استعمال ہوئی ہے۔ ابدال، قطب، غوث، ولی، کرشمے، کشف و کرامات اور زہد و ریاضت کا تعلق روحانیت سے ہے۔ تو آج ہم نے نظم آدمی نامہ کی پڑھائی بھی مکمل کی اور اس کے سوالات بھی کیے۔